بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جنگ احد کا دن اسلام کی تاریخ کا ایک مشکل اور سخت دن تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب تھی، جبکہ کفار قریش 3000 کا لشکر لے کر مدینے کے قریب احد کے میدان میں اترے تھے۔ دشمن کے پاس گھوڑے، تلواریں، نیزے اور تیر تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، عزم تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے قبل صفیں مرتب فرمائیں، میدان کا بغور جائزہ لیا اور پہاڑ احد کے دامن میں پشت محفوظ کرتے ہوئے ایک مقام پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ہدایت کی کہ تم کسی حال میں بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہم غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں۔ یہ ایک اہم حکمت عملی تھی۔ جو ہی جنگ کا آغاز ہوا، مسلمانوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، مگر جیسے ہی کچھ مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے تو تیر اندازوں کی جماعت نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ قریش کا ایک دستہ پیچھے سے حملہ آور ہو گیا اور جنگ کا نقشہ یکدم بدل گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ سخت آزمائش بن گیا۔ دشمن ہر طرف سے حملہ آور تھا، کئی صحابہ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور پر زخم آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ایسے وقت میں ایک مرد مجاہد آگے بڑھا جسے دنیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام سماک بن خرشہ تھا۔ وہ مدینہ کے انصار صحابی تھے اور سابقون الاولون میں شامل تھے۔ وہ نہ صرف جری، بہادر اور نڈر انسان تھے، بلکہ عاجزی، وفاداری اور اخلاص کا مجسم نمونہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ کو کافی سمجھتے تھے کہ جان قربان کر دی جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن احد کا دن یہ ان کے عشق و وفا کا عروج تھا۔ ناظرین محترم، جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خاص تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ تلوار عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مخصوص سرخ پٹی باندھی، یہ ان کی پہچان تھی۔ جب وہ یہ پٹی باندھتے تو دشمن جان جاتا تھا کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ پٹی باندھنے کا مطلب تھا کہ اب واپسی نہیں، یا فتح یا شہادت۔ پھر وہ لمحہ آیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے کے قریب زخمی حالت میں تھے، دشمن کے تیروں کی بچھار ہو رہی تھی۔ ابو دجانہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ تیر ان کے جسم کو چیرتے رہے، نیزوں نے ان کے بازو زخمی کیے اور تلواروں کے وار ان کے بدن پر لگتے رہے، لیکن ان کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ جسم چھلنی ہو رہا تھا، مگر زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، بس آپ سلامت رہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی دیکھ کر دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کئی وار کیے، مگر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ جب جنگ کا غبار چھٹا اور مسلمان دوبارہ منظم ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ ان کا پورا جسم زخموں سے چور تھا، خون بہہ رہا تھا، لیکن چہرے پر سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ عشق تھا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا، اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین۔